بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، اس مختصر سے سورے میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد کیا کہ والعصر قسم ہے وقت کی، زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، پوری انسانیت ایک ایک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جن میں 4 صفتیں پائی جاتی ہیں وہ اس خسارے سے محفوظ رہیں گے۔ وہ صفتیں کیا ہیں؟ وہ ایمان لائیں، عمل صالح کریں، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، تو خسارے سے بچ جائیں گے۔ اور اگر یہ 4 صفتیں نہیں پائی جاتی تو انسان خسارے میں ہے۔ کیا کہہ کے پروردگار عالم نے یہ جملہ ارشاد کیا؟ وقت کی قسم، زمانے کی قسم۔ بھئی یہ جو قسم کھاتے ہیں تو اس قسم کھانے کا مفہوم کیا ہے؟ خدا کی قسم میں سچ بول رہا ہوں، تو یہ جو آپ نے کہا کہ خدا کی قسم میں سچ بول رہا ہوں، تو یہ قسم کا کیا مفہوم ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ میرے سچ بولنے پر خدا گواہ ہے۔ قسم کے معنی ہے گواہ بنانا، یعنی جب بھی آپ کسی شے کی قسم کھائیں گے تو اسے گواہ بنانا مقصود ہوگا۔ پروردگار عالم نے جو قسمیں کھائی ہیں قرآن مجید میں، ان سارے مقامات پر پروردگار عالم ان چیزوں کو اپنی بات پر گواہ بنا رہا ہے، اور گواہ اس لیے نہیں بنا رہا ہے کہ اسے اپنی بات میں زور پیدا کرنا ہے یا اپنی بات کی صداقت منوانی ہے، بلکہ گواہ اس لیے بنا رہا ہے کہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کی سب سے بڑی دلیل وہ ہے جو قسم میں بیان کی گئی۔ اچھا، تو اب گواہ کس چیز کو بنایا؟ وقت گواہ ہے، والعصر وقت کی قسم، وقت گواہ ہے۔ یہ قسم کھانے کے بعد کہا کیا؟ ان الانسان لفی خسر، پوری انسانیت خسارے میں ہے۔ تو اب ہوگا نا وقت سے خسارے کا کوئی ربط، ورنہ پروردگار عالم یہ گواہی آپ کے سامنے پیش نہ کرتا۔ تو دیکھیے، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ پروردگار عالم نے اس کائنات میں ہر شے کی تقدیر معین کی۔ ذرا واپس چلیں سورہ اعلیٰ کی طرف، جو سورہ والعصر سے ذرا پہلے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ تسبیح پڑھو اپنے رب اعلیٰ کی جس نے خلق کیا، ٹھیک ٹھیک بنایا، تقدیر معین کی، پھر ہدایت کی۔ تو کائنات کی خلقت میں تیسرا مرحلہ ہے تقدیر معین کرنے کا۔ بھئی تقدیر معین کرنے کے معنی کیا ہے؟ یعنی ہر انسان کا ایک آغاز معین ہے، ہر انسان کا ایک انجام معین ہے، کس کام کے لیے بھیجا گیا وہ کام معین ہے، کن ذریعوں سے وہ کام انجام دے گا وہ ذریعے معین ہے، کتنا اس دنیا میں رہے گا وہ وقت اور وہ مدت معین ہے۔ فقط انسان نہیں، کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو پروردگار کے اس بڑے منصوبے سے خارج ہو۔ تو ہر شے کی مدت معین ہے نا، ہر شے کا ایک وقت معین ہے۔ بھائی لکل امت اجل، ہم نے ہر قوم کے لیے ایک پیریڈ، ایک مدت معین کی ہے، ایک وقت معین کیا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور جب وہ مدت پوری ہو جائے تو نہ ایک لمحہ وہ اس دنیا میں ٹھہر سکتے ہیں اور نہ ایک لمحہ قبل اس دنیا سے جا سکتے ہیں۔ یعنی ہر قوم کی ایک عمر، ایک مدت اور اس کا ایک وقت معین ہے، نہ اس سے وہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ اس سے وہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ انعام کی 6واں سورہ ہے قرآن کا، دوسری آیت میں پروردگار عالم نے انسانوں کے سلسلے میں یہ ارشاد کیا کہ ہم نے انسان کو گیلی مٹی سے بنایا، ثم قضى اجلا، اور پھر ہم نے ہر انسان کی ایک مدت عمر معین کر دی، ایک وقت معین کر دیا۔ تو کوئی انسان اس دنیا کا ایسا نہیں ہے جو ایک معین پیریڈ اور معین وقت لے کے نہ آیا ہو، اور اس معین وقت میں اسے اس فریضے کو انجام دینا ہے جو اس کے اللہ نے اس پہ واجب کیا ہے۔ بھئی یہی تو ہے نا۔ تو اب اگر کوئی شخص اس معین مدت میں اس فریضے کو انجام نہ دے تو اس کی زندگی کا وہ وقت گواہ ہے کہ وہ خسارے میں جا رہا ہے۔ بھئی دیکھیے، وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ اب میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ گھڑی کی سوئی جو ایک ایک سیکنڈ آگے بڑھ رہی ہے، اب بظاہر اگر آپ نگاہ لڑا دیں اپنی گھڑی کی اس سوئی کے اوپر تو آپ کو
ایک سیکنڈ کے گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوگا. اتنا چھوٹا حصہ ہے وقت کا, ہے نا. ہزاروں ہزار سیکنڈ ہم اپنے برباد کر دیتے ہیں بے مصرف, اور وہ ہماری غرض تخلیق کو پورا نہیں کرتے. ہمارا اتنا وقت برباد ہوتا ہے جو غرض تخلیق کو پورا نہیں کرتا. تو یہ ایک سیکنڈ اگر توجہ نہ ہو انسان کی اپنے فریضے کی طرف اور اپنی ذمہ داری کی طرف, تو انتہائی حقیر حصہ ہے وقت کا. اور یہی ایک سیکنڈ اگر کسی کی توجہ ہو اپنے فریضے کی طرف, تو اس ایک سیکنڈ میں نور کی ایک شعاع 1,86,000 میل کا فاصلہ طے کر کے زمین تک آ جائے. بھئی یہ تو اپنے اپنے احساس اور اپنی اپنی توجہ کی بات ہے نا. تو اسی بات کی طرف پروردگار عالم پوری انسانیت کو متوجہ کر رہا تھا کہ والعصر, قسم ہے اس مدت عمر کی جو ساری انسانیت کو دی گئی ہے, انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. ان الانسان لفی خسر, ایک ایک انسان گھاٹے میں چلا جائے گا اور خسارے میں چلا جائے گا. بچنا ہے ایمان لاؤ, عمل صالح کرو, تلقین کرو حق کی, تلقین کرو صبر کی. تو پہلی بنیاد ہے خسارے سے بچنے کی ایمان. کیا زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, خسارے سے بچ گئے؟ نہیں. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا, سورہ حجرات 49واں سورہ قرآن مجید کا. مومن وہ ہے جو ایمان لائے خدا پر, اس کے رسول پر, اور پھر دل میں شک نہ کرے. یعنی زبان کا رول فقط اتنا ہے کہ کلمہ پڑھ دے, اور اہم ترین رول ایمان کے سلسلے میں دل کا ہے کہ جب ایمان آ جائے تو پھر شک نہ آنے پائے. ان الذین, حامیم سجدہ, وہ سورہ حجرات کی آیت تھی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. بھائی صاحبان ایمان تو وہ ہیں کہ جب زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے, تو پھر اس پر استقامت بھی دکھلاتے ہیں. مرتے مرتے مر جائیں, اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کا اور کسی اور دیوی دیوتا کا نام ان کی زبان پہ نہیں آتا. تو یہ ہے منزل ایمان, دل سے اسے تسلیم کرو. اور اب فہرست دی کہ کن کن چیزوں کو مانو, میں فہرست گناؤں تو وقت صرف ہوگا. ہر وہ شے جو خدا اور رسول بیان کر دیں ان پر ایمان لاؤ, یہ پہلی بنیاد ہے, تاکہ تمہاری فکر طاہر ہو جائے. اچھا, جب تمہاری فکر طاہر ہو گئی تو اب عامل الصالحات, الصالحات پہ عمل کرو. الصالحات میں دنیا کی ہر نیکی, دنیا کی ہر اچھائی اور دنیا کا ہر خیر شامل ہے. لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر ایمان نہ ہو اور پھر انسان کوئی خیر کرے تو وہ قرآن کی اصطلاح میں صالحات نہیں ہے. اس لیے کہ اسلام اچھے عمل کو اس وقت قبول کرتا ہے جب آمنو کے بعد وہ عمل آئے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جب آمنو کے بعد عمل الصالحات آئے, جب اسلام اسے عمل صالح قرار دے گا. ورنہ اگر ایمان کے بغیر عمل صالح آئے تو اسلام کی نگاہ میں اس کا مقام عمل صالح کا مقام نہیں ہے. تو پہلے اپنی فکر کو طاہر کرو, پھر اپنے کردار کو, اپنے اعمال کو اور اپنے رہن سہن کو, اپنے اعضاء و جوارح کو پاک بناؤ اعمال صالحہ کے ذریعے. بنا لیا, انفرادی طور پر فکر بھی اچھی ہو گئی اور ذہن بھی صاف ہو گیا اور اعضاء و جوارح بھی طاہر ہو گئے عمل صالح کے ذریعے. نہیں, یہ تو انفرادی طور پر ہے. اب تمہیں معاشرہ بنانا ہے, معاشرے کی تشکیل دینی ہے. تو معاشرے کی تشکیل کے دو بنیادی اجزاء. بھائی ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرو, تواصوا بالحق. تنہا حق پر قائم رہنا کافی نہیں ہے جب تک انسان ایک دوسرے کو حق کی تلقین نہ کریں, حق کی وصیت نہ کریں, حق کی نصیحت نہ کریں. بھائی حق کی نصیحت کرنے کے معنی کیا ہے؟ حق بات کہیں, اپنی پوری زندگی میں حق پہ چلیں, دوسرے کو نصیحت کریں کہ وہ بھی حق پہ چلے, حق بات کہیں. اور حق کی نصیحت کریں, حق کی تلقین کریں. یعنی مطلب یہ کہ جتنے حقوق ان پر لاگو ہو رہے ہیں, چاہے وہ اللہ کے حقوق ہوں یا بندوں کے حقوق ہوں, تلقین کریں کہ ہر انسان اپنے ان حقوق کو پورا کرے. تواصوا بالصبر, اور تنہا حق کی نصیحت کر دینا کافی نہیں ہے. خسارے سے اس وقت بچو گے جب صبر کی بھی نصیحت کرو. بھائی پوری دنیا, یہ پوری دنیا جو آلام کا بھی مجموعہ ہے, مسرتوں کا بھی مجموعہ ہے, تو ہر انسان کے پاس فقط مسرتیں ہی تو نہیں ہوتی, پریشانیاں بھی آتی ہیں, دکھ بھی آتے ہیں, آلام بھی آتے ہیں, مصیبتیں بھی آتی ہیں. تو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو. صبر کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی شے پسند ہو اور نہ ملے تو صبر کرے آدمی. اگر کوئی شے ناپسند ہو اور آ جائے اور ہٹا نہ سکتا ہو تو صبر کرے. تو اپنی زندگی کو ان دو لفظوں کے تحت لے آؤ. آپس میں زندگی گزارنے کے لیے ان دو الفاظ کا سہارا لو. جب آپس میں ملو تو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو. اگر میں یہ بات واضح کر سکا تو آخر کلام میں ایک جملہ ناگزیر ہے. بھائی دیکھیے,
الذین آمنو، عقل کو اور فکر کو طاہر کرو، عملوا الصالحات، اپنے جسم سے کام کرو، اعمال صالحہ کرو، اور جب معاشرے میں ملو تو حق اور صبر کی بنیاد پہ ملو. یہی ہے نا. خدا کی قسم اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا میں آنے والا ہر بچہ 3 چیزیں لے کے آتا ہے. ایک اس کی روح ہے جو اس کے ساتھ ہے، ایک اس کا جسم ہے جو اس کے ساتھ ہے، یہ 2 ذاتی چیزیں ہو گئیں، اور ایک اضافی شے لے کے آتا ہے، وہ ہے اس کا رشتہ. ماں کا بیٹا ہے، باپ کا بیٹا ہے، بھائی کا بھائی ہے. یہی ہے نا. چوتھی کوئی چیز لے کے نہیں آیا. دنیا میں آنے والا کوئی انسان ان 3 چیزوں سے باہر نہیں ہے. روح لے کے آیا ہے، جسم لے کے آیا ہے، اور رشتہ داریاں لے کے آیا ہے. روح کے لیے کہا الا الذین آمنو، روح کے لیے اس سورہ مبارکہ میں حکم دیا الا الذین آمنو، اپنی فکر کو طاہر کرو. جسم کے لیے حکم دیا وعملوا الصالحات، اس جسم سے جو کام لینا وہ اچھے کام لینا. اور رشتہ داریوں کے لیے آواز دی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، رشتہ داریاں فقط حق کی بنیاد پہ قائم ہو، نہ حق کی بنیاد پہ قائم نہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.